احمدی ہے وہ اقلیت میں نہیں آئے گا۔ جو آپ نے لفظ استعمال کیا یہ ان کے لیے کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو لکھا گیا کہ جو خود اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، صحیح یہ ہے۔ مرزئی ہے۔ اس کے لیے گروپ آف پیپل کہا گیا، اور گروپ جو ہے وہ چوروں اور چکوں کا ہوتا ہے، ان لوگوں کا ہوتا ہے جو قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا گروپ ہے پاکستان کے اندر۔ جو آسیہ بی بی کا کیس کا فیصلہ آیا تھا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آئینی طور پہ کیا وہ درست تھا؟ بالکل نہیں مانتے، زیادتی ہے، غلط ہے، بالکل ناانصافی ہے۔ اگر عدالت جو ہے وہ فیصلے اس طرح کے کرتی ہے تو عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کا فیصلہ کیا، وہ پھانسی چڑھ گئے، اور اب عدالت نے ہی کہا کہ وہ فیصلہ غلط ہے۔ پی پی نے پوری زندگی نہیں بھٹو کا فیصلہ مانا، تو میں اپنے نبی کے کیس کا فیصلہ کیوں مانوں گا؟ بھٹو کے فیصلے کے بارے میں تو سنانے والے ججز نے کہیں جا کے پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ کا کام پورا کر دیا۔ آسیہ مسیح کو باہر نکالنے والا کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کا بہت چہیتا تھا اور میں نے اس کو آپ کے حوالے کر دیا، ہم نے اس میں بڑا کام کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے عدالتی فیصلے کے اندر؟ اس کا مطلب وزیر اعظم نے تو اسٹیٹ کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور اسٹیٹ تو آسیہ مسیح کے خلاف تھی، اور وہ باہر جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے کہ میں نے جو آپ سے طے کیا تھا وہ آپ کے حوالے کر دیا۔ گورنر نے حلف اٹھایا تھا، سپاہی نے حلف نہیں اٹھایا تھا۔ گورنر کے حلف میں یہ تھا کہ وہ ریاست پاکستان اور اس کے آئین کا پابند رہے گا۔ کس آئین کا؟ جس کا آغاز جو ہے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی کے لیے کے تحفظ کے لیے قانون ہے میں اس کو نہیں مانتا، اور اس کے لیے کچھ اور الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ جہاں عدالت فیصلہ نہیں کرے گی یا قانون کام چلے نہیں میں کرے اس گا تو پہ پھر بھی اس نہیں کو آتا، لیکن عمل کا رد عمل تو ہوگا نا۔ بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ چونٹیاں بستی ہیں، اس علاقے کے اندر لوگ بستے ہیں۔ جب بات ان ہستیوں کی ہوگی جہاں ریڈ زون ہے وہاں ریڈ زون ریڈ زون کے ہوگا، پرنسپل لگیں گے۔ بالکل آپ کے اسلام آباد میں ریڈ زون ہے نا؟ بالکل ایسے میں ہی ہے۔ پاکستان کا شہری ہوں، میں ڈپلومیٹک انکلیو میں جاتا ہوں تو وہاں کا الگ سے مجھے پاس ملتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ریڈ زون ہے، یہاں کے لوازمات الگ ہیں۔ میں اپنے شناختی کارڈ پہ میں پاکستان کا شہری ہوں نا، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہاں سے یہ گلی پاکستان میں ہے، کیوں نہیں جانے دے کیوں رہے؟ نہیں جانے دیتے ہیں؟ لیکن میں نہیں کہہ سکتا، یہ میری پورے معاشرے نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ ریڈ زون ہے۔ اسی طرح میرے مذہب کے کچھ ریڈ زون ہیں، یہ بھی معاشرے نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے، تو اس ریڈ زون میں جب انٹرفیئر کریں گے تو وہاں کے قوانین بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موجودہ دور میں جو صورتحال چل رہی ہے، جو گستاخانہ حرکات ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور کافی ساری گستاخیاں چل رہی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک اہم شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی ہوئی ہے۔ جناب ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی زندگی پہ بھی گفتگو کریں گے اور اس کے علاوہ جو کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جی پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ سر سٹارٹ کریں گے آپ کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں نالائق آدمی ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے میں نے شریعہ لاء کیا اور اس کے بعد وکالت کر رہا ہوں۔ تو وکالت ہی پیشہ کیوں اختیار کیا آپ نے؟ کیا آپ کی کوئی خواہش تھی یا کسی واقعے کو دیکھ کے یا کسی وجہ کی بنا پہ آپ جو ہے وکالت کی طرف آئے؟ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ایک صحت مند معاشرے میں آپ کو جب ہر طرف سے مار پڑ جائے تو آپ اپنی داد رسی کے لیے جس جگہ جاتے ہیں اس کو عدالت کہتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں، آپ برا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ آپ کسی کے پابند ہیں اس پروفیشن میں۔ آپ ایک آزاد زندگی، ایک آزاد سسٹم، اور آپ اللہ کو جواب دیں ہیں سب سے زیادہ۔ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو جواب دے نہیں ہیں اس پروفیشن میں۔ قانون کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں، آپ قانون کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، صحیح انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یہ جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے یا اپنے ضمیر کو دینا ہے۔ یہ یہاں پہ کوئی باس نہیں ہے کسی کا، تو باس ہمیں پسند نہیں کبھی بھی۔ ہم آزاد زندگی گزارنے کے عادی ہیں، بغیر باس کے گزارنے کے عادی ہیں۔ ہم دنیا کے کسی باس کو نہیں مانتے سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو جواب دے ویسے بھی نہیں ہیں، اور اس پروفیشن بھی یہی اسی لیے چنا ہے۔
کہ آپ ضمیر کو مطمئن کر سکے کہ ہاں جی جو میں نے کام کیا وہ درست جی کیا ہے. زمین مطمئن ہوگا تو اللہ کو میں جواب دوں گا نا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، بطور وکیل ابتدائی زندگی آپ کی کیسی گزری؟ کیا کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے آپ کو نمایاں کر دیا ہو؟ اللہ پاک کا کرم ہے. میں نے جب سے وکالت شروع کی، ہم وکالت سے پہلے بھی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم نمایاں تھے، اور وکالت کی لائف میں بھی ہم آئے تو نمایاں ہی رہے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میرے بزرگوں کی دعائیں ہوں گی، میرے اساتذہ کی محنت ہوگی، لیکن میں شروع سے اپنی بار میں بھی نمایاں رہا ہوں، میں بار کی پولیٹکس میں بھی نمایاں رہا ہوں، میں اپنے وکالت کے پروفیشن میں بھی نمایاں رہا ہوں. مجھے اللہ پاک نے یہ استطاعت دی کہ میرے ریجن میں جتنے کیسز مشہور تھے میں ان میں وکیل رہا ہوں. یہ شاید میرے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوگا، میرے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہوگا. اس میں میرا رول میں سمجھتا ہوں کم ہے. قدرت کا، اساتذہ کا، بزرگوں کا، والدین کا، تربیت کا یہ رول زیادہ ہے. اچھا، کبھی جو موجودہ جو عدالتی نظام ہے، آپ کے خیال میں اس کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ یہ فرسودہ نظام ہے. یہ نظام اس معاشرے کی تباہی کا ذمہ دار ہے. یہ میرا نظام ہے، یہ میری فیلئر ہے، میں اس کا حصہ ہوں. خود کو ناکام کہنا یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بالکل ایسے ہی. لیکن میں اس کا حصہ ہونے کی وجہ سے، اس کی برائیوں سے واقف ہونے کی وجہ سے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہونے کی وجہ سے، اس کے مس یوز سے واقف ہونے کی وجہ سے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ نظام فیل ہے، اس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے. معاشرہ اس کے اوپر دار و مدار کرتا ہے. پاکستان 76 سالوں میں اپنا مقام نہیں بنا سکا، اس کی ریزن یہ ادارہ ہے، یہ شعبہ ہے. پاکستان میں جو خواہشات ان روحوں کی تھی جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، ان خواہشات پہ پاکستان ابھی تک نہیں آیا. اس کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ شعبہ ہے. اس شعبے کا میں بھی حصہ ہوں. اس شعبے کا میں سے مراد پورے وکلا ایک حصہ ہے. اس شعبے کے ججز ایک حصہ ہیں، اس شعبے کی پولیس ایک حصہ ہے، اس شعبے کی عوام ایک حصہ ہے، اس شعبے کے اہلکار ایک حصہ ہے. یہ سارے مل کر ایک شعبہ بنتا ہے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ ناکام ہے تو کوئی جج ناکام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ناکام ہے تو فلاں ہائی کورٹ یا فلاں سپریم کورٹ یا فلاں سیشن کورٹ ناکام ہے. میں پورے ادارے کی بات کر رہا ہوں. اور اس ادارے کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پاکستان کا شہری کہ وہ اس ادارے کا حصہ نہیں ہے، یہی ناکامی کی وجہ ہے. یہ ہمارا اپنا سسٹم ہے، ہمیں خود سے ہی کرنا پڑے گا، جلد سے جلد سے ہی کرنا پڑے گا. جتنا لیٹ ہوں گے پاکستان اتنا پیچھے چلتا جائے گا. کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کے سپر پاور بننے میں عدلیہ کا مرکزی کردار ہوتا ہے. کہا جاتا جب نظام صحیح ہوگا وہ قوم سپر پاور بنے گی، جب نظام صحیح نہیں ہوگا وہ قوم ذلیل ہو جائے گی. کہا جاتا ہے کہ عدل کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ جو عدالتی نظام ہے، اس کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ کار آپ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو درست کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں قانون یا اپنا بنانا ہوگا یا اس قانون کو اپنے طور پہ اپنانا ہوگا. نہ ہم ابھی تک قانون اپنا بنا سکے نہ اس قانون کو اپنا سکے. دوسری بات، ہمیں اس ملک کو اپنانا ہوگا. یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس کا ایک ایک انچ سے ہمیں محبت کرنا ہوگی. اگر یہ چیزیں آئیں گی تو پھر یہ سسٹم ہم خود سیدھا کر لیں گے. اگر یہ پاکستان 1947 میں بنا اور قانون 1856 میں بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ 1860 میں اگر قانون بن جائے اور ملک بنتا ہو 1947 میں تو اس ملک کو بنانے والوں کا قانون تو نہیں ہوگا. اس قانون کو پاس کیا ہو برٹش گورنمنٹ نے تو اس ملک میں میری اور آپ کی رائے تو نہیں ہوگی. یا تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ وہ قانون ہمارا ہے، اس جھگڑے کو ہم ختم کر دیں، دل سے مان لیں کہ اس قانون کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں نے کہہ دیا. اب تو پھر تو یہ قانون ٹھیک ہو جائے گا، اس کے مطابق زندگیاں صحیح ہو جائیں گی، نظام صحیح ہو جائے گا. جو پروسیجرل کوڈ ہے، جو عدالتی نظام ہے، یہ 1858 میں 98 میں بنا ہوا ہے. 1898 میں ملک بن رہا ہے 1947 میں. تو پھر یا تو ملک کو ہم اس نظام کے مطابق بنا دیتے. ہم نے ملک بنایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ کہیں پہ ذکر نہیں ہے، تو یہ ذہنی طور پہ ہم اس سے میچ نہیں کر رہے.
یا تو ہم اس پہ آ جائیں یا اس کو اس پہ لے آئیں. بالکل. اچھا اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو آئین ہے وہ زیادہ پاورفل ہے یا عدالتی نظام زیادہ پاورفل ہے؟ نہیں دیکھیں آئین ہی پاورفل ہوتا ہے. تو آئین آئین وہ میں تو چیز ہے, ترمیم کی جا سکتی ہے، ہر دور میں قانون میں بھی ترمیم. ترمیم کی جا سکتی ہے. آئین ہی سپر پاور ہوتا ہے اور آئین نے ہی آپ کو سارے ضابطے دیے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی جو 26ویں آئین, ترمیم ہوئی ہے. جی وہ تو 26 ہوئی ہے تو اس کا مطلب 25 پہلے ہو چکی ہیں, جی جی. تبھی 26 ہوئی ہے. تو اس میں بھی جو عدالت کا نظام ہے ایک قسم کا حکومت کے اختیار میں چلا گیا ہے. حکومت کا تو کہہ لیں کہ اختیار ہے حکومت کا بھی بہت سی چیزوں پہ, لیکن عوام کا اختیار ہے, پارلیمنٹ کا اختیار ہے. پارلیمنٹ اس پہ کرے. پارلیمنٹ میں یہ نہ ہو کہ قانون آیا ہے جس نے کھڑا کرنا ہے, جو پاس کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے, کھڑا کر لے. جو نہیں کرتا اس کو ہاتھ نیچے کر لے. تو وہ قانون نہیں ہوتا. وہ قانون عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا. عوام نے نمائندے بھیجے ہیں, ایک 3-7 لاکھ پر ایک نمائندہ ہے. اگر اس نے ہاتھ کھڑے کرنے اور ہاتھ جھکانے ہیں تو وہ تو کوئی 7 لاکھ کی رائے نہیں ہوگی. کم سے کم 7 لاکھ کا نمائندہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا سننا چاہ رہا ہے, اس کو سن تو لیا جائے. جب قوانین یس اور نو سے پاس ہوں گے تو قوانین امن کے لیے نہیں ہوں گے, ضرورتوں کے لیے ہوں گے. تو ضرورت آج کچھ اور ہے, کل کچھ اور ہوگی. گزرے ہوئے کل کچھ اور تھی, یہی ہوتا ہے. اب تو اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا جائے کہ یہ باہر کی فلاں پاور نے کہا ہے کہ اس قانون کو پاس کر دیں, کھڑے کریں ہاتھ اور جھکائیں ہاتھ, تو پھر وہ اب پاکستان کی عوام کا قانون نہیں ہے. پھر تو یہ برٹش کا جو قانون جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں 1860 کا قانون بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو آج کا قانون حیثیت رکھتا ہے. لیکن جب عوام کی رائے اس میں شامل ہوگی, عوام کے ضرورتیں اس میں شامل ہوں گی, اس وقت کی ضرورتیں شامل ہوں گی, اس پہ ڈیبیٹ ہوں گی, اس کے نیگیٹو دیکھے جائیں گے, اس کے پازیٹیو دیکھے جائیں گے, اس پہ ہر طبقے کی رائے لی جائے گی, پوچھا جائے گا کس کو کیا نیگیٹو ہے, اس کو پوری ایک جینون ڈیبیٹ کے بعد جو قانون تیار ہوگا وہ اس ملک کو بچائے گا. ملک کو بچائے گا. اچھا سر گفتگو کرتے ہیں جی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو آپ کی جدوجہد ہے اس کا آغاز کب سے شروع ہوا؟ جب سے وکالت شروع ہوئی تب سے وکالتی جدوجہد کا آغاز شروع ہوا. جب سے تعلیم شروع ہوئی اس وقت سے تعلیمی جدوجہد کا شروع ہوا. جب سے دنیا میں آئے ہیں اس ٹائم سے اپنے بزرگوں کی پیروی میں یہ کام شروع ہوا ہے. جب ہم نہیں تھے ہمارے بزرگ کر رہے تھے, جب وہ نہیں تھے تو ان کے بزرگ کر رہے تھے. جب سے مسلمان ہوئے ہیں ان کی ناموس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, کیونکہ مسلمان انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں, بقیہ کسی کو دیکھ کر تو مسلمان ہوئے نہیں تھے ہمارے بزرگ. اچھا ماشاء اللہ. اچھا احمدیوں کے حوالے سے آپ نے کئی مقدمات میں جو ہے حصہ لیا ہے, آپ کے نزدیک اس مسئلے کی مذہبی اور آئینی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا یہ مسئلہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. اس مسئلے کو جتنا چھیڑیں گے جتنا کھولیں گے وہ طے شدہ امور کو جیسے آپ نے خراب کرنا ہے اس سے ہوگا. یہ طے ہوا مسئلہ, اس میں کیا ہے؟ احمدی کون ہے؟ احمدی ایک گروپ ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. آئین نے لکھ دیا ہے, طے کر دیا ہے, ہم نے 10,000 لوگوں کو شہید کروا لیا اس میں. یہ بڑی قیمتی امینڈمنٹ ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے باہر سے کہا کہ اس کو ہاتھ کھڑے کر دو, اس پہ ہاتھ گرا دو. یہی وہ قانون ہے جو ابھی میں نے پرنسپل آپ کو بتایا, جس پہ پوری ڈیبیٹ ہوتی رہی. پارلیمنٹ میں ہر طرح کے لوگوں کو سنا گیا, ایون جو پارلیمنٹ کے ممبرز نہیں تھے ان کے لیے ایک رائے ہموار کر کے ان کو سنا گیا, ان کے موقف کو سنا گیا, کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں تھے. ان کے تمام لوگوں کو بلا کے سنا گیا پارلیمنٹ کے اندر, اور یہ پوری ڈیبیٹ کر کے ہر چیز کر کے اس کے بعد متفقہ طور پہ کیا گیا. جب متفقہ طور پہ ہوا تو اس میں احمدی بھی تھے, اس میں عیسائی بھی تھے, اس میں سکھ بھی تھے, اس میں سارے تھے, تو سب نے پاس کیا یہ قانون کو. ایک چیز جس پہ پوری قوم متفق ہو گئی, اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس کے لیے سیدھی سی بات ہے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں اس چیز کے لیے جو قوانین ہے سختی کے ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی لچک ہاں نہ اگر مگر نہیں ہونی چاہیے. وہ جو سیکشن بنے ہوئے ہیں وہ فضول نہیں بنے ہوئے, وہ کسی مجبوری کسی ضرورت کی وجہ سے بنے ہیں. ان کو ایکٹیو کر دیا جائے ہر جگہ پہ. ہر ایس ایچ او کو یہ پتا ہو کہ یہ قوانین کیا ہے, اس کی ریجن میں جتنا ایسی تو جو خلاف ورزی ہے قوانین کی فوری پرچہ ہو, نہیں پرچہ ہوتا تو ایس ایچ او پہ پرچہ دیا جائے. دیکھتے ہیں کیسے نہیں رکتا یہ. صحیح ہے. تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. کیوں لوگوں کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں. ان سے پہلے پولیس کو ہاتھ میں لینا چاہیے. پولیس کی پیمنٹ کیوں کرتی ہے قوم؟ اسی لیے کرتی ہے کہ امن و امان قائم ہو. ملک کی مجبوری کیا ہے؟ امن و امان کا قیام. میں ملک کے لیے قوانین سازی کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ ملک میں امن قائم ہو, استحکام ہو, ترقی ہو, یہاں پہ ڈیولپمنٹ آئے, یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے, میں بھی اسی طرح ترقی کروں جس طرح بقیہ دنیا ترقی کر رہی ہے. تو اس کی ضرورت کیا ہے کہ آپ قوانین کا سخت سے سخت نفاذ کریں, بغیر کسی
ہیل و حجت کے نفاذ ہونا چاہیے. اور یہ جس دن بغیر کسی ہیل و حجت کے نفاذ ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قانون بالکل ایکٹیو ہے. وہ کہیں پہ پورے ملک کے اندر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا یہ ان کے لیے کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو لکھا گیا کہ جو خود اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں. صحیح یہ ہے. مرضی ہے. اس کے لیے گروپ آف پیپل کہا گیا, اور گروپ جو ہے وہ چوروں اور اچکوں کا ہوتا ہے, ان لوگوں کا ہوتا ہے جو قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. یہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یہ ایک ایسا گروپ ہے پاکستان کے اندر. صحیح. تو سیدھی اچھا سی اس میں کوئی وہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے شہری ہیں لیکن قانون کے مطابق رہیں قانون گے. کے تو مطابق رہیں گے تو اچھا, ختم نبوت کے جو قوانین ہیں اس کے نفاذ کے لیے کوئی آپ کو ذاتی طور پہ کسی قسم کا پریشر یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟ یا اللہ کو مان لیں یا دباؤ کو مان لیں. جب اللہ کو مانتے ہیں تو پھر کیا دباؤ ہے. کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس پہ جو عام طور پہ بین الاقوامی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف ہیں, تقریباً اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. تو آپ اس تنقید کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ فرانس پہ میں بولتا رہا ہوں کہ جناب فرانس کے معاشرے میں جو یہ نقاب کا ایشو ہے وہاں پردہ کرنا الاؤ نہیں ہے, کتا رکھنا الاؤ ہے. وہاں کتے کو اپنا سب کچھ بنانا الاؤ ہے. علاوہ انسان کتا بن کر پٹا ڈال کے دوسرا آدمی اس کو رسی ڈالے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا رائٹ ہے, ہیومن رائٹ وہاں ڈسٹرب نہیں ہوتا. لیکن اگر خاتون وہاں نقاب لے لے تو ہیومن رائٹ ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن میں کون ہوتا ہوں کہ میں فرانس کے بارے میں بات کروں؟ کیا فرانس مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ میں ان کے قوانین بنواؤں؟ جب فرانس مجھے اجازت نہیں دیتا تو میں فرانس کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ آ کے مجھے بتائے کہ میرا ہیومن رائٹ کیا ہے؟ یعنی وہاں انسان یا عورت یا مرد اس کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کو پیٹ کہہ لیا جائے تو اس کے رائٹ الگ بن جاتے ہیں اور وہ ہیومن رائٹ ڈسٹرب نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اگر کوئی بات میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ مذہب کی یہ لمیٹیشن ہے, اس سے آگے کوئی نہیں جائے گا, اور اس پر تمام مذاہب متفق ہیں, تمام عوام متفق ہے, تو ہیومن رائٹ آ جاتا ہے. یہ ہیومن رائٹ اپنے ایریے میں رہے, میرے ایریے میں نہ آئے. مجھے پتا ہے ہیومن رائٹ کیا ہے, مجھے ہیومن کا بھی پتا ہے, ہیومن کے رائٹس کا بھی پتا ہے. یہ پوری قوم اتنی ہی مہذب ہے جتنا یورپ مہذب ہے. یورپ نے شاید یہ تہذیب ہم سے ہی سیکھی ہو, ہمارے بزرگوں سے سیکھی ہو, ہم نے ان سے نہیں سیکھی. اگر کوئی آدمی برہنہ ہو کر تہذیب یافتہ بنتا ہے تو وہ کسی اور ڈکشنری میں بنتا ہے, جو میرے ملک کے اندر ہیں اس میں نہیں بنتا. اچھا, یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کے تحفظ کے لیے آپ کی یادگار ترین جدوجہد کون سی ہے؟ کس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا یادگار ترین ہے؟ جو اللہ کو یہاں قبول ہو جائے. قبولیت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کرنا, لیکن ظاہری طور پہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک ایسا وہی رہے گی جو قبر میں جائیں تو جس کی وجہ سے سرکار پہچان لیں, اس سے بڑھ کے یادگار کیا ہے. تو ہماری کوئی ایسی کاوشیں نہیں ہیں, ہماری تو چھوٹے پھوٹے کام ہیں, ان کو کاوش کا کہاں نام دیا جا سکتا ہے. آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے, بڑا کام ہے آپ کا. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. ہماری دعائیں یہ ہیں کہ جو کام ہم نے کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے, اس نیت کو اللہ قبول کرے, اس کام کو قبول کرے, اور اس کو میرے ملک کی ترقی کے لیے قبول کرے. جو آسیہ بی بی کا کیس کا فیصلہ آیا تھا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آئینی طور پہ کیا وہ درست تھا؟ بالکل نہیں مانتے, جاتی ہے, غلط ہے, بالکل ناانصافی ہے. تو اگر عدالت جو ہے وہ فیصلے اس طرح کے کرتی ہے تو عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کا فیصلہ کیا, وہ پھانسی چڑھ گئے, اور اب عدالت نے ہی کہا کہ وہ فیصلہ غلط ہے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں, کل حالات مناسب ہو جائیں گے جیسے وہاں اس ٹائم پہ بھٹو کے کیس میں مناسب برداشت ہوئے. نہیں کر سکتی عدالت. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. جب بھٹو کے کیس کے مناسب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی. اللہ کرے گا ایسے حالات پاکستان میں بنیں گے تو آسیہ مسیح کے کیس میں بھی یہ فیصلہ آ جائے گا کہ یہ کیس میں زیادتی ہوئی. بھٹو کے کیس میں تو کوئی اور طرح کی کنوکشن دو عدالتوں کی تھی, ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی. آسیہ مسیح کے کیس میں بھی دو عدالتوں کی کنوکشن تھی, سیشن کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی. تو وہ ریورس ہو گیا, تو پھر کیا کریں گے؟ ہم ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے. بھٹو کے پی پی نے پوری زندگی نہیں بھٹو کا فیصلہ مانا, تو کیا ہوا؟ پی پی پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہے. ہم پہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں کوئی, لیکن جب پی پی نہیں مان رہی ہے بھٹو کے کیس کا فیصلہ تو میں اپنے نبی کے کیس کا فیصلہ کیوں مانوں گا؟ اور وہ فیصلہ میں کیوں مانوں گا؟ بھٹو کے فیصلے کے بارے میں تو سنانے والے ججز نے کہیں جا کے پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ کا کام پورا کر دیا. آسیہ مسیح کے کیس کا فیصلہ سنانے والا تو برٹش میں جا کے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ میں نے آپ کا کام پورا کر دیا, اور وہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے.
آسیہ مسیح کو باہر نکالنے والا کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کا بہت چہیتا تھا اور میں نے اس کو آپ کے حوالے کر دیا، ہم نے اس میں بڑا کام کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے عدالتی فیصلے کے اندر؟ اس کا مطلب وزیر اعظم نے تو اسٹیٹ کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور اسٹیٹ تو آسیہ مسیح کے خلاف تھی، تو اس کا مطلب وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کیس کی حد تک اسٹیٹ سے غداری کی تھی، اور وہ باہر جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے کہ میں نے جو آپ سے طے کیا تھا وہ آپ کے حوالے کر دیا، تو میں اس فیصلے کو مانوں؟ جو سلمان تاثیر کا کیس تھا اس میں ممتاز قادری کی حمایت کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں آج بھی اس کی حمایت کرتا ہوں، اس دن بھی کرتا تھا۔ اچھا، جو ہمارے لوگ ہیں آپ کا جو ذمہ دار ہوگا کسی عہدے کا، جس نے حلف اٹھایا ہوگا، اس کو اپنا حلف پورا کرنا چاہیے۔ گورنر نے حلف اٹھایا تھا، سپاہی نے حلف نہیں اٹھایا تھا۔ گورنر کے حلف میں یہ تھا کہ وہ ریاست پاکستان اور اس کے آئین کا پابند رہے گا۔ کس آئین کا؟ جس کا آغاز جو ہے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی کے تحفظ کے لیے قانون ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اور اس کے لیے کچھ اور الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس قانون کی 3 لائنیں ہیں کیا؟ وہ اردو میں ضرور لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ قرآن پاک کے احکامات کا خلاصہ ہے۔ تو جو اس کی توہین کرے گا وہ اپنے حلف کو نہیں توڑ رہا۔ اس پہ ہم نے درخواستیں دی۔ اب یہی ایشو ہے، یہیں پہ پوری گیم ہے، جو آپ پوری باتیں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہیں پہ سارا کچھ ہے۔ اگر اس کے خلاف عدالتیں اور قانون ایکٹیو ہو جاتا تو وہ عدالتی نظام کے تحت سزا پاتا، یا میں کیس ثابت کر پاتا یا میں ثابت نہ کر پاتا وہ باہر ہوتا، ثابت کر پاتا وہ اندر ہوتا۔ یہی 2 آپشن تھے۔ لیکن جب عدالتی نظام نہیں چلنے دیا گیا، قانون نہیں چلنے دیا گیا، تو پھر جس کے جذبات مجروح ہوئے اس نے ایکشن لے لیا۔ کیونکہ جہاں عدالت فیصلہ نہیں کرے گی یا قانون کام نہیں میں کرے اس گا پہ بھی نہیں آتا، لیکن عمل کا رد عمل تو ہوگا نا۔ بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ چونٹیاں بستی ہیں، اس علاقے کے اندر لوگ بستے ہیں۔ اس علاقے کے بسنے والے لوگوں کے اندر وہی خون ہے جو پوری دنیا میں خون جس طرح کا ہے۔ یہاں کوئی نیلے رنگ کا خون نہیں ہے، ہمارا خون کوئی مردہ نہیں ہے۔ جب بات ان ہستیوں کی ہوگی جہاں ریڈ زون ہے، وہاں ریڈ زون کے پرنسپل لگیں گے۔ آپ کے اسلام آباد میں ریڈ زون ہے نا؟ بالکل، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں ڈپلومیٹک انکلیو میں جاتا ہوں تو وہاں کا الگ سے مجھے پاس ملتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ریڈ زون ہے، یہاں کے لوازمات الگ ہیں۔ میں اپنے شناختی کارڈ پہ پاکستان کا شہری ہوں نا، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہاں یہ گلی پاکستان میں ہے، کیوں نہیں جانے دے رہے؟ لیکن میں نہیں کہہ سکتا، یہ میری پورے معاشرے نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ ریڈ زون ہے۔ اسی طرح میرے مذہب کے کچھ ریڈ زون ہیں، یہ بھی معاشرے نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے، تو اس ریڈ زون میں جب انٹرفیئر کریں گے تو وہاں کے قوانین بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ اچھا، یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس کا استعمال غلط کیا جاتا ہے، بدلہ لینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، آج تک تو ہوا نہیں غلط استعمال۔ 302 کے ملزم بری ہو جاتے ہیں۔ جو پشاور میں غالباً ایک واقعہ ہوا تھا، ایک شخص کو جلا دیا گیا تھا، تو بعد میں کہتے جی کہ وہ توہین رسالت اس نے نہیں کی تھی۔ اسی پہ آ رہا ہوں جی، 302 کے ملزم بری ہو جاتے ہیں تو غلط استعمال ہوگا۔ کیوں؟ بندہ نہیں مرتا، بندہ تو مرا ہوا ہے، پھر اس کا کیا حال ہے؟ ڈکیتیوں کے کیسز بری ہو رہے ہیں تو غلط استعمال ہوگا، چوری کے کیسز بری ہو رہے ہیں غلط استعمال ہوگا، لڑائی جھگڑوں کے کیسز میں بری ہو رہے ہیں تو غلط استعمال ہوگا، زمینوں کے کیسوں میں لوگوں کے کیسز خارج ہو رہے ہیں تو غلط استعمال ہوگا۔ تو قوانین تو ختم کر دینے چاہیے، پھر کیا چلانا چاہیے کہ جس کا ڈنڈا ہے وہ کر لے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے۔ تو یہ قانون بھی راضی نہیں اس پہ بھی، اس کو کہتے ہیں جنگل کا قانون۔ جو قانون ملک میں رائج ہے اس کو کہتے ہیں مس یوز ہو رہا ہے۔ تو مس یوز صرف ختم نبوت کا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کتنے بندوں سے آپ نے سنا ہے کہ قتل کا مقدمہ جو 302 ہے یہ مس یوز ہو رہا ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ سنی ہے یہ بات؟ نہیں، ڈکیتی کے کیسز بری ہو رہے ہیں، باقی تو کسی کیس کے حوالے سے نہیں سنا گیا، بس اسی کیس کے حوالے سے سنا کیونکہ یہ رسول اللہ کی ناموس کا ایشو ہے، اس لیے چینج ہو جانا چاہیے۔ بڑا کام ہے، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کروانا چاہ رہے
تو آپ نے ایک ایسے طوطے بٹھا دیے ہیں جو کہتے ہیں اس کو تبدیل، اس کا مس یوز ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہیں یہ قانون غلط ہے تو لوگ ان سے پوچھیں کہ بتائیں کیا غلطی ہے، تو انہوں نے اس کا نیا انٹرپریٹیشن نکالی کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے. کیا مس یوز ہو رہا ہے بتایا جائے نا، کیا مس یوز ہو رہا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں پوری قوم کو وہ گالی دینا چاہتا ہے کہ یہ اتنا غلیظ قوم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے آتی ہے اپنے ذاتی معاملات میں. 302 کس کام کے لیے؟ سزائے موت سزائے کروانے موت کے کے لیے. لیے. یہ کیا کام ہے؟ تو یہ 9C جو ہے 1 کلو چرس پہ سزائے موت تھی، تو وہ تو مس یوز نہیں ہو سکتا مس تھا. یوز نہیں ہو سکتا. یعنی مسلمان اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ 1 کلو چرس کا جھوٹا کیس نہیں ڈلوا سکتا، وہ ناموس رسالت کا جھوٹا کیس ڈلوائے گا. جبکہ ناموس رسالت کے کیس میں جتنے بیریئر ہیں اتنے چرس کے کیس میں بیریئر نہیں ہے. آپ کے تمام کیسز میکسیمم انسپیکٹر لیول کا انٹروگیشن کرتا ہے، لیکن توہین رسالت کا کیس آ جائے تو ایس پی لیول کا انٹروگیشن ہے. تو مس یوز کہاں سے آ گیا؟ اچھا، یہ جو اقلیت ہے اور آپ کے نزدیک جو پاکستان میں اقلیت کے حقوق ہے اور ختم نبوت کے قوانین کے درمیان جو توازن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ توازن قائم ہے، اور اقلیت کے بالکل حقوق ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اقلیت ہمارے ساتھ ہیں. جو احمدی ہے وہ اقلیت میں نہیں آئے گا. اگر آئین نے اس کو اقلیت مانا ہوا ہے تو پھر تو وہ اقلیت میں آئے گا، اور اگر آئین نے اقلیت نہیں مانا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو اقلیت قرار دینے والے؟ پچھلے دنوں کافی اس میں ہنگامہ رائی بھی ہوئی تھی کہ ہنگامہ چھوٹ، اس کے اوپر ڈرامے بنا لیں، اس کے اوپر ناچنا شروع کر دیں. فیصلہ تو وہ ہوگا جو پارلیمنٹ نے کرنا ہے. نے کرنا ہے. تو پارلیمنٹ نے اس کے لیے 260 سب سیکشن 3 آرٹیکل جو ہے اس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہ گروپ آف پیپل ہے، لوگوں کے ہجوم کا ایک گروپ ہے، ان کی ایک رائے ہے، ایسا کوئی مذہب نہیں ہے. اس کے لیے تو اقلیت کا لفظ ہی نان مسلم کا لفظ نہیں اس کے لیے لکھا ہو، یہ غیر مسلم ہے. اس کے لیے کسی مذہب کا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ اس کو مذہب جب تسلیم ہی نہیں کیا تو مجھ سے یہ مذہب تسلیم کروایا کیسے جا سکتا ہے؟ میں آئین کا پروٹیکٹڈ ہوں نا. جتنا ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اتنا مجھے بھی تو کر رہا ہے. اقلیت میرے ساتھ تو کرسچینٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے تو ٹیم ممبر ہیں کرسچن، میرے لیے قابل احترام ہے، وہ میرے شہری ہیں، میرے بھائی ہیں. میرے لیے ہندو بھی قابل احترام ہے، میرے لیے سکھ بھی قابل احترام ہے. لیکن ایک سازشی، ایک جو شرارتی ہے، اس کو میں نہیں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جب تک وہ اس آئین، اس کو جو آئین کہہ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. آپ نے سنا ہے امتناع سکھ آرڈیننس، امتناع عیسائیت آرڈیننس، امتناع ہندو آرڈیننس؟ کیوں نہیں ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. لیکن امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرارتی ہیں، یہ ہر مسلمان کو جا کے چھیڑتے ہیں. بالکل. اس چھیڑنے سے روکنے کے لیے وہ امتناع قادیانیت ہے کہ آپ کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو قانون کے مطابق رہنے کی اجازت ہے. آپ قانون کو مانیں، قانون کے تابع رہیں. مجھے بھی یہی حکم ہے کہ قانون کے تابع رہوں. مجھے یہ آرڈر نہیں ہے آئین کا کہ میں قانون سے اباؤ ہو جاؤں، ان کو بھی نہیں ہے. تو یہاں کوئی اقلیت اکثریت کہیں پہ نہیں لکھی ہوئی آئین کے اندر. آئین کے اندر عیسائی بھی پاکستان کا شہری ہے، مسلمان بھی پاکستان کا شہری ہے. کہیں پہ کوئی تفریق نہیں ہے، کسی ایشو پہ کوئی تفریق نہیں ہے. ہاں، آئین میں ایک آرٹیکل مذہب کی شناخت کا لکھا گیا، اس کے اندر مسلم اور نان مسلم کی ڈیفینیشن ہے، تو یہ نان مسلم ہے. ٹھیک ہے، باقی جتنے مذاہب ہوں گے نان مسلم میں آ جائیں گے. وہاں مذہب کا بھی بتایا گیا اسی کے اندر. ٹھیک ہے. ان کے لیے کوئی مذہب نہیں لکھا گیا، ان کے لیے گروپ آف پیپل لکھ دیا گیا جن کے عقائد فلاں ہیں، یہ لکھ کر ان کو ایکسپلین کیا گیا. اگر ان کا کوئی مذہب ہوتا تو اس مذہب کا نام دے دیا جاتا. اور یہ اس آج کا نہیں، یہ 1973 میں جو بزرگ ہمارے موجود تھے پارلیمنٹ میں اس وقت، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے. اچھا، جو صاحب کرام پہ آپ آتے ہیں، کچھ کیسز چل رہے ہیں، کچھ باتیں چل رہی ہیں، تو یہ جو توہین ہے، یہ جیسے سوشل میڈیا عروج پہ آیا تو یہ کام بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا، تو اس میں بھی آپ کے اقدامات چل رہے ہیں، کافی سارے کیسز اس پہ چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا کہ یہ جو توہین ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کیسے کرتے ہیں اور ان کو پکڑا کیسے جاتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ پکڑے گی تو ایف آئی اے نا.
جی وہ تو ایف آئی اے کا پروسیجر ہے، وہ کیسے اس تک پہنچتے ہیں، کیسے پکڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ایک عام شہری کی حیثیت کیا ہے کہ وہ مدعی بنتا ہے، درخواست دیتا ہے، رپورٹ کرتا ہے واقعہ جو لا بائنڈنگ ہے. اور صحیح. پورے ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک میں لا کے تابع دار زیادہ ہیں، ہونے بھی چاہیے. ہماری اویئرنیس بھی یہی ہے کہ قانون کے مطابق چلیں، ہر صورت میں قانون کے مطابق چلیں. صرف عوام ہی نہیں، انتظامیہ بھی قانون کے مطابق چلے، ادارے بھی قانون کے مطابق چلیں، گورنمنٹ بھی قانون کے مطابق چلے تو ہم ترقی دنوں میں کریں گے. یہی اس کا راز ہے، قانون کا راز قانون ہی ہے. کا راز یہ ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ درخواست ہم پچھلے 4 سال سے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ اگر کہیں بھی سوشل میڈیا پہ آپ گستاخی دیکھیں تو آپ کے پاس 3-4 آپشن ہیں. پہلا آپشن، آپ بہت دلیر ہیں، آپ برداشت نہیں کر پا رہے، آپ اس اپنے ہمارے ماں باپ ہیں نا، امہات المومنین جو ہیں، بالکل. مائیں ہیں ہماری، صحابہ ہمارے بزرگوں کی حیثیت رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے والدین سے بھی زیادہ عزیز ہیں، والدین کے روحانی والد ہیں ہمارے، جو اہل بیت ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، یہی تعلق ہے ان سے. بالکل. اور قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے ہماری، اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت ہیں، ہمارے لیے ان ہستیوں کی رسپیکٹ کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور یہی آئین اور قانون کی منشا ہے. اب آتے ہیں کہ ہم نے یہ اویئرنیس چلائی، پہلے بھی تھی، مزید بڑھا رہے ہیں. ادارے کوئی 4 منسٹریاں لگی ہوئی ہیں اس کام کی اویئرنیس کے لیے، 12 ڈپارٹمنٹ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، عدالتیں لگی ہوئی ہیں. جن عدالتوں کا آپ پوچھ رہے ہیں انہی عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں، 2012 سے فیصلے دے رہی ہیں وہ عدالتیں. الٹیمیٹ انہوں نے یہ 12 اداروں کو ایکٹیو کیا، اور اس ایکٹیونیس کی وجہ سے ریاست پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو اویئرنیس ہوئی. کیا کہ آپ اگر کسی بھی جگہ توہین دیکھتے ہیں تو آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے اس کی تشہیر نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اس کو شیئر نہیں کرنا، نہ لعنت لکھ کے، نہ نعمت لکھ کے، نہ درود لکھ کے. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے فوری ایک اپلیکیشن لکھنی، اس لنک کا حوالہ لکھنا ہے، اور ریلیونٹ جو لا انفورسمنٹ ادارہ ہے، اس کا جو تھانہ ہے، اس کا جو سائبر کرائم میں آپ نے درخواست سائبر دی ہے. کرائم ہے، ابھی تو پولیس کے پاس بھی پاور آ گئی ہے، تو آپ نے وہ چیزیں ادھر رپورٹ کر دینی ہے. تو اس کے بعد لا انفورسمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا. دوسرا کام آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اتنے ٹائم نہیں ہے، آپ کی مجبوریاں کچھ ہوں گی، تو پھر آپ نے یہ پی ٹی اے کو رپورٹ کر دینا ہے تاکہ یہ مواد اس سوشل میڈیا سے ہٹایا جا سکے. آپ یہ بھی نہیں کر رہے، آپ ریلیونٹ پلیٹ فارم پہ رپورٹ کر دیں تاکہ وہ پلیٹ فارم اس کو دیکھے کہ یہ کیا چیز ہے. یہی طریقے. دیکھیے اس میں ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ کم علمی کی وجہ سے کہہ لیں کہ وہ شیئر کرتے تھے، لعنت لکھ کے شیئر کر دیں، اس طرح شیئر کر دیں، وہ زیادہ تشہیر ہوتی ہے. دیکھیے یہ تو اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے نا، جی. جو کر رہا ہے، جو کروا رہا ہے، بلکہ جو کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے، ان کے مقاصد پورے ہو گئے کہ اس کی تشہیر زیادہ سے زیادہ ہوئے، مسلمانوں مجروح ہوں، ان کے جذبات مجروح ہوں، لوگوں میں اشتعال پیدا ہو، ملک کا امن ختم ہو. یہ مقصد ہے اس ساری تشہیر کا کہ وطن پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے. اچھا، ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں، جو آپ کیس لڑ رہے ہیں، اس کا فیس کتنی لیتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی اپنی ماں کی عزت کی کیس کی فیس لیتا ہو تو اسے ضرور لینی چاہیے، جو مجھے بھی لینی چاہیے. اور اگر کوئی اپنی ماں کی عزت بچانے کے لیے فیس نہیں لے سکتا اخلاقی طور پہ، تو پھر اتنا بے غیرت میں نہیں ہوں یا میرے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کی فیسیں لیں. ہاں، اخلاقیات، تربیت، آئین، قانون اور مذہب ہمیں اس چیز پہ مجبور کر رہا ہے کہ ہمیں بطور پاکستانی اور بطور مسلمان اب جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو لگایا جائے تاکہ یہ گستاخی کی وبا سے ملک کو بچایا جا سکتا ہے. تو یہ ہو رہا ہے. جو بے غیرت ہیں وہ اس پہ ارننگ کر رہے ہوں گے، جو غیرت مند ہیں وہ اس پر اخراجات کر رہے ہیں، وہ اس پر اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ رک جائے. وہ سرمایہ عدالت میں جانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، عدالت میں کیس کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کیس کی ڈاکومنٹیشن پہ بھی ہو سکتا ہے، اس مدعی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اس مدعی
جو مدعی بننے کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، بطور مدعی عدالتوں میں جانا، تھانے میں جانا، اس پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ مختلف سیگمنٹ میں ہے. اچھا، آپ کے بارے میں کچھ رائے یہ بھی قائم کی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں تھوڑے سخت مزاج قسم کے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر کسی کی ماں کی توہین ہو، کسی کے باپ کی توہین ہو اور وہ دانت نکالتا ہو، تو اس کو معاشرے کے اندر بے غیرت کے علاوہ جو لفظ استعمال کیا جائے اور کرنے والا ہو تو اس کے لیے بھی بے غیرت کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے معاشرے کے اندر. کہ اگر کوئی آدمی اپنی ماں کی توہین پر دانت نکال رہا ہو اور دوسرا آدمی اس کو کہے بہت رسپیکٹیبل ہے، تو وہ جو کہہ رہا ہے اس کو رسپیکٹیبل، اس آدمی کی رسپیکٹ پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو جب میری ماں کی توہین ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ جب میرے ماں بہنوں سے زیادہ عزیز خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں قرآن میں جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ کہتا ہے کہ آواز اس پیچ میں ہونی چاہیے، الفاظ ایسے ہونے چاہیے، چلنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے، جو ان کے بالوں کی قسمیں کھاتے ہو، اس پہ اگر کوئی انگلیاں اٹھائے تو اس کے ساتھ کیا کروں؟ میں ناچوں؟ ویسے یہ جو جذباتیت ہے، یہ تو ایز اے مسلم ہر بندے کے اندر ہونی چاہیے. یہ جذباتیت حکمت کے ساتھ مزین ہونی چاہیے اور قانون کے تابع ہونی چاہیے. قانون کے تابع ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ وکیل نے عام انسان کے طور پہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کیسوں کو سائڈ پہ رکھ کے، تو کیا اس وقت بھی آپ اتنے سخت ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اتنے سخت ہیں. الحمدللہ میں بار میں 17 سال مجھے وکالت کو ہو چکے ہیں، اور باہر کے ہر دوست کے ساتھ بڑا عزت کا تعلق ہے، اور بہت میں اپنی بار کا کبھی بھی میرے ذہن کے مطابق میں ان کا احسان نہیں چکا سکتا. انہوں نے کبھی بھی مجھے شرمندہ نہیں کیا. میں نے رات کو بھی اگر کال دی تو میری پوری بار صرف یہ نہیں کہ باہر نکلی، وہ 15 کلومیٹر کی پیدل چل کر گئے. کوئی بار ایسی نہیں ہے پاکستان کے اندر، اسلام آباد بار کے علاوہ، جس نے ناموس رسالت کے لیے بار ریلیاں پیدل نکالی ہوں پارلیمنٹ تک. یہ ہم ہی گئے، ہماری کال پہ گئے. اور کسی بزرگوں نے بھی مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جب ایشو ہوتا ہے تو آپ یہ کال کیوں دے دیتے ہو. یہ ان کا مجھ پر اعتماد ہے. اور اگر میرا ان کے ساتھ تعلقات سخت رویے کے ہوتے، میں ان کی عزت نہ کر رہا ہوتا، ہمارے ساری بار کے اندر آپس میں پیار محبت نہ ہوتی، تو میرا نہیں خیال تھا کہ سب جاتے. اچھا، جو ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ سرگرم نظر آئے کام کرتے ہوئے، تو ان کے ساتھ کام کا تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ میرے بڑے ہیں، تجربات اچھے بھی رہتے ہیں برے بھی رہتے ہیں، لیکن بڑے وہ ہیں. ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تنظیمات کا اپنا ایک سٹائل ہے، میری ایک اپنی رائے ہے. میں جلسے جلوس ریلیوں ان کا حامی نہیں ہوں. ہم نے یہ کام کیے، آج سے نہیں 2020 سے پہلے تک یہ ہوتے رہے. ان کی ایک اپنی ضرورت ہے، جلسے کی بھی ضرورت ہے، ریلی کی بھی ضرورت ہے، احتجاج کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مارچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وقت آنے پر میرے قریب جو ہم نے اپنی ساری ماریں کھا کے جس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سب سے پہلے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، آخری حد تک قانون کو ایکٹیو کرنا چاہیے. جب قانون بالکل ہی ہر طرف سے آپ لا جواب ہو جائیں، آپ کو جواب نہیں دیا جا رہا، پھر اس قانون کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو جلسہ کرنا چاہیے، پھر اس قانون کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو ریلی رکھنی چاہیے، پھر اس قانون کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو لانگ مارچ کرنا چاہیے، پھر اس قانون کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو دھرنا دینا چاہیے، اور پھر اس قانون کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو جان بھی دے دینی چاہیے. لیکن پہلے وہ کام ہے. یہ ایک لیگل طریقہ ہے، بالکل بہترین طریقہ یہ ہے کہ آئین میں بھی یہی، قانون یہی کہہ رہا ہے. تو میں، اور قانون کیا ہے؟ میرے آپ کے ہم سب کی رائے، ہمارے بزرگوں کی رائے، پورے پاکستان کی عوام اس پہ متفق ہے. یہ سوشل عمرانی معاہدہ ہے، سوشل ایگریمنٹ ہے، تو اس کے مطابق چلنا چاہیے. میں اس سے اختلاف کروں گا تو مجھے وہ چینج کروا لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ماننا چاہیے.
سیاسی جگاؤ آپ کا کس پارٹی کی طرف؟ کسی پارٹی کی طرف نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی پیرا دے گا اس کی طرف ہے, جو نہیں دے گا اس کی طرف نہیں ہے. یہی جواب مذہبی پارٹی کے لیے ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ناموس کے لیے کھڑی ہوگی وہ میرے بڑے ہیں, جو کھڑے نہیں ہوں گے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو ہم مذہبی پارٹی نہیں مانتے, ان کو مانتے ہی نہیں ہے. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو نہیں مانتا میں اس کو مانتے ہی نہیں ہوں. سیاسی کوئی جھکاؤ شکاؤ نہیں ہے کسی میرا طرح کی؟ سیاست بس سے تعلق ہی نہیں آپ کے ہے. جتنا بھی کام ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, ختم نبوت کے حوالے سے وہ ہیں, اللہ اور اس کے رسول اللہ کی کے رضا رسول کے حوالے لیے سے ہے. ہیں. جو انتظامات چل رہے ہیں سارے کے سارے اسی پہ ہی ہیں, اخراجات بھی اسی پہ ہی ہیں. کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. آپ نے آپ مطلب کہ دیکھیں اپنی نا, ساری آپ زندگی اس چیز پہ آپ لگا مجھے دیا. ایک چیز بتائیں. آپ کہتے ہیں انصار برنی صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے پیسے دیے اور فلاں کام کیا. دیکھیے کیوں نہیں کرتے انصار برنی, کیوں پیسے دے رہے کیوں ہیں؟ پیسے دے رہے ہیں؟ اس کا کیا لنک ہے اس کے ساتھ؟ کیوں دیے ہیں اس نے پیسے؟ ہونی چاہیے نا. بالکل صحیح. نہیں ہوتی کیونکہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اخراجات کر رہا ہوں, تو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, یہ پوچھنا چاہیے کہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے. لیکن کیا میں یہاں پہ سڑکوں پہ ردی اٹھاتا تھا؟ بالکل. میں یہاں پہ بھیک مانگتا ہوا پکڑا گیا ہوں. مجھ پہ کوئی کلیم کر رہا ہے کہ میں نے اس کو چندہ دیا ہے. اگر ایسے کلیم ہیں, ایسی چیزیں, میں چوری کرتا ہوا پکڑا گیا, ڈکیتی مارتا ہوا پکڑا گیا, اگر ایسی ایویڈنس ہے تو ضرور پوچھنا چاہیے. اور اگر میرا اپنا پیسہ ہے تو مجھے اگر اپنے ماں باپ کی عزت پہ نہیں لگانا تو وہ قبر میں لے کے جانا ہے. میرے قریب تو اس پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے. جس کے قریب ہوگی وہ کر رہا ہوگا, اس کو پیسے کو لالچ ہوگا. ہمیں بزرگوں نے یہی سکھایا, ہمارے بڑوں نے یہی کچھ کیا, ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں. آخری سوال کریں گے آپ سے کہ جو نوجوان وکلا ہیں وہ اگر آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں, یا جو یہ حساس پروگرام ہے یا حساس قسم کے کیسز ہیں ان پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا رائے دیں گے, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, حساس کچھ بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر. اگر میں یہ ماننے پہ ایگری ہو گیا کہ اس ملک کے اندر حساس ہے تو اس کا مطلب اس ملک کی اکثریت کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ گستاخوں کے ساتھ کھڑی ہے. ایسا نہیں ہے. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی اکثریت قانون شکن ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ کے ڈر کا پہلا حکم یہ ہے کہ پھر کسی سے نہیں ڈرنا. اللہ کے اگر علاوہ سپر پاور میرے ساتھ ہے تو میں چھوٹی چھوٹی پاوروں سے ڈروں گا. وہ یہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ کر رہا ہے. جب اللہ کر رہا ہے اور فرشتے میرے ساتھ اللہ نے سپورٹر کے طور پہ کر دیے تو یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جب یقین آپ ادھر پہ آ جائیں گے تو پھر ادھر سے تو آپ فارغ ہو جائیں گے. تو جب آپ یقین کر کے چلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم ہیں نا, 17 سال میں موت اگر اس کام کے لیے آتی تو 17 سال سے آ جاتی نا, بار بار آتی. میری تو خبریں بار بار چل رہی ہوتی نا, آج بھی مر گیا, کل بھی مر گیا, پرسوں بھی مر گیا. اس کام سے موت نہیں آئے گی, یہ سب کے لیے اعلان ہے. جیسے خالد بن ولید ہمارے رہبر ہیں, انہوں نے کہا نا کہ جہاد سے موت نہیں آتی, اگر موت میدان جنگ میں لڑنے سے آتی تو میں بستر پہ نہ مرتا. بالکل, انہوں نے بہت سارے مار کے لڑے بھی ہیں, ان سے زیادہ جنگیں کسی نے نہیں لڑی. تو سیم اسی طریقے سے عرض کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ناموس رسالت کے کام سے موت نہیں آتی. ختم نبوت ناموس رسالت کی دھمکیاں دینے والے گدڑوں کے اندر اللہ پاک اتنی جرت نہیں رکھتا کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہوں. اللہ پاک آپ کی نظر میں اتنی طاقت رکھ دیتا ہے کہ ان کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے آپ کی نظر دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے. جس کے پشت پہ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ناموس رسالت کا کام کرتا ہے, ختم نبوت کا کام کرتا ہے, اس کی پشت پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. میری پشت پہ ہاتھ تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور میں اس غلیظ کے ورثہ سے, اس غلیظ کے پیروکاروں سے, اس غلیظ کے حمایت کاروں سے, ہدایت کاروں سے میں ڈر رہا ہوں. وہ میرا کچھ بگاڑ دیں گے, وہ تو میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے. ان کو تو یہ پتا چل جائے کہ میں اس شہر میں بیٹھا ہوا, وہ شہر چھوڑ جاتے ہیں, تو میں ان سے ڈروں گا. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی چوکیدار ہوں, غلام ہوں ان کا. ڈرنا نہیں سکھایا میرے نبی نے, لڑنا سکھایا ہے اپنے رائٹ کے لیے. تو لڑنے والا ڈرتا نہیں ہے. اور جب ہمیں یہ اس چیز کا ہے کہ زندگی کی حفاظت خود موت کرتی ہے,
زندگی کے راستے میں، موت کے راستے میں رکاوٹ زندگی کو ختم کرنے کے لیے خود موت ہے، تو پھر کس چیز سے ڈرنا ہے؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کا میں وہ جواب نہیں دے پایا کہ کیسے پروسیجر چلتا ہے. درخواست آتی ہے، درخواست والا میں نے ایک مدعی کا کر دیا. پہلے ایک ایشو چل رہا تھا، ایک کیونکہ مدعیوں کو بیچاروں کو نہیں پتا، ایک آدمی نے دیکھا اسے نہیں پتا میں نے درخواست کیا دینی ہے، وہ جاتا تھا درخواست لکھ کے جو بلاسفیمی کے الفاظ تھے یا تو وہ لکھ دیتا تھا درخواست میں. وہ پڑھنے کے لیے ایک جج کے لیے، ایک وکیل کے لیے بہت پینفل تھا کہ اس کو ادا کریں ہم. وہ ایک قسم کا ہم خود، میری نظر کے مطابق اگر دیکھیں تو ہم خود توہین کر رہے تھے کہ عدالت میں ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں. کون آدمی ہے جو کہتا ہے کہ جی میرے باپ کو فلاں والی گالی دی گئی کہ میں اپنے باپ کے بارے میں کہوں، میں اپنی ماں کے بارے میں کہوں؟ ایک یہ تھا. دوسرا آدمی یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جی میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہو گیا، وہ میری غیرت نہیں گوارا نہیں کر رہی، میں یہ الفاظ نہیں بول سکتا. تو دونوں صورتوں میں عدالتیں اس کو نقصان دے رہی تھی کیسز میں، کیونکہ عدالت کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جرم ہوا کیا وہ بتایا جائے پہلے. اب وہ کہتا تھا میری غیرت جواب دے گئی ہے، وہ غیرت کی وجہ سے ملزم چھٹ جاتا تھا، جس پہ آپ کے جیسے مجھ سے سوال کرتے تھے کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے قانون. صحیح سے. دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایگزیبٹ کروانی ہوتی ہے، شہادت عدالت کے ریکارڈ پہ لے کے آنی ہوتی ہے. وہاں وکیل جھجک جاتا تھا کہ یہ بکواسیات میں عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنواؤں، کل اس کی اٹیسٹڈ کاپی کوئی لے سکتا ہو، تو عدالت پھر اس کو ریلیف دیتی تھی. اب جب یہ سارے معاملات ہوئے، عدالت کے اندر ہم گئے، ہم نے اپنی گزارشات عدالت میں رکھی. عدالت نے ایف آئی اے کو کہا کہ ایک ایس او پیز بنا کر دیے جائیں، صحیح ہے، تاکہ جو نقائص آ رہے ہیں انویسٹیگیٹر کو اپڈیٹ کیا جائے، جو مجرم ہے اس کو پکڑا جائے، اور پکڑا جائے تو پھر چھوڑا نہ جائے، قانون کی ڈیٹرنس قائم ہو. تو اس میں جو ایس او پیز بنے، اب وہ نمونے کے طور پر ہر تھانے کے اندر وہ چیزیں پہنچی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جائیں گے، وہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اگر آپ نے جو لکھی ہوئی ہے عبارت، اس میں تو خود ساری آپ نے گستاخی ریپروڈیوس کر دی ہے، تو آپ اس طرح کریں، یہ والا پیٹرن کے مطابق ہمیں درخواست لکھ دیں، تاکہ یہ جو پیٹرن ہے، یہ جو ایویڈنس ہے، یہ ساتھ لگا دی جائے آپ کے درخواست کے، لیکن یہ درخواست میں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ایف آئی آر میں وہ ساری درخواست ریپروڈیوس ہونی ہوتی ہے. تو کم از کم ایف آئی آر جہاں پبلک چل رہی ہو تو وہاں الفاظ نہ لکھے وہ جائیں، الفاظ کی لکھے جائیں، توہین نہ ہو رہی ہو اس ایف آئی آر کے ذریعے. تو یہ مسئلہ آ گیا، اسی پہ زیادہ شور مچا ہوا ہے کہ یہ ایک جیسی درخواستیں کیوں ہیں، یہ دو جیسی درخواستیں کیوں ہیں، یہ تین جیسی درخواستیں کیوں ہیں. وہ اس لیے ہیں. پھر دوسرا یہ کام تھا کہ مدعی جو تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دوں، جو اس نے دیکھا یا جو سنا ہے، جو کرنے والا ہے ملزم کے بارے میں بھی. جی. تو عدالت اس کو نیگیٹو اس میں لیتی ہے، کیونکہ یہ کام انویسٹیگیٹر کا ہے، یہ مدعی کا نہیں ہے. تو اب جب وہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جس اکاؤنٹ سے یا جس لنک سے یہ بلاسفیمی ہو رہی ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں. بس وہ لنک، وہ اکاؤنٹ ریپروڈیوس کروا لیتے ہیں وہ ایپلیکیشن میں. آگے ٹیکنیکل کام شروع ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کی بات کر رہا ہوں. جی. تو وہ ٹیکنیکلی پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں پہ ہے، کون استعمال کر رہا ہے اس اکاؤنٹ کا، کیونکہ انہوں نے یوزر پکڑنا ہے. انہوں نے یہ نہیں پکڑنا کہ اس کے اوپر نام اختر لکھا ہوا ہے تو کسی اختر کو ڈھونڈتے رہیں، اس کے اوپر اصغر لکھا ہوا ہے تو کسی اصغر کو ڈھونڈتے رہیں. انہوں نے اس کے یوزر کو اٹھانا ہے، یوزر آپریٹر ہے اس کا. تو وہ آپریٹر تک ٹیکنیکل ایویڈنس اس کو لے جاتی ہے. جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کی وہ ٹیکنیکل ایویڈنس کی بیس پہ کنوکشن ہوگا. اچھا، اس سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ کچھ لوگ کسی دوسرے کے نام سے اکاؤنٹ بنا کے آپریٹ کرتے تھے، تو یہ اس سے ان کو بھی بچایا جا سکتا ہے. دیکھیں آپریٹر کو پکڑنا نا، آپ کے نام کے 10 اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، صحیح ہے، ایک اکاؤنٹ سے بلاسفیمی ہو رہی ہے اور وہ کسی اور نے بنایا ہوا ہے، تو ایف آئی اے آپ کو ٹچ بھی نہیں کرے گی. صحیح، وہ جو اکاؤنٹ جہاں سے چل رہا ہوگا وہاں جا کے اس آپریٹر کو اٹھایا جائے گا. اب وہ کہے کہ یہ خرم نام کا اکاؤنٹ سے آیا، تو خرم نام کا اکاؤنٹ تمہارے پاس سے چل رہا ہے نا،
وہ عدالت کے اندر وہ ایویڈنس آئے گی کہ کیسے اس کے پاس چل رہا تھا، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ میں پروگرام میں نہیں بتا سکتا، وہ بڑی واضح دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پورا پروسیجر ہے اس کا. ظاہری بات ہے وہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک ادارہ ہے ایف آئی اے. پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، نہ ہم کوئی تیسری دنیا میں رہتے ہیں. یہ ویسے ہی مارتے ہیں کہ پاکستان تیسری دنیا اور پہلی دوسری ان کے پاس پتہ نہیں کون کون سی سی ہے. دنیا ہے؟ جو پہلی دنیا ہے اسی کا شہری میں ہوں. ایک ہی دنیا ہے، اس میں جو امریکہ کے شہری کے پاس دنیا کے عالمی اقوام متحدہ کے مطابق جو ان کے رائٹ ہیں وہی میرے وہی رائٹ ہمارے ہیں. رائٹ ہے. تو نہ میں بنانا ریپبلک ہوں کہ یہاں جنگل کا قانون چل رہا ہے، یہاں پورا آئین بنا ہوا ہے، یہاں پورا ایک سسٹم ہے، یہاں ایک نظام ہے. نظام میں کمی ہوگی وہ ہم سیدھا کر لیں گے. سیدھا کر لیں گے اس میں. میرا نظام ہے نا، میرا گھر ہے. ہاں جہاں غلطی ہوگی، خامی ہوگی، اس کو درست اس کو کر لیں ٹھیک گے، کر لیں مل گے. بیٹھ کے کر لیں گے. ایسے ترقی کا سفر چل رہا ہے، آگے چلتا جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ آگے کیسے پکڑا کیسے جاتا ہے، یہ ٹوٹل ایف آئی اے کا ایف ایشو آئی ہے. اے کا ایشو ہے، انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے. انویسٹیگیشن یہ ان کا ایشو ہے، لیکن ان کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. ان کی ٹریننگیں چل رہی ہیں، ان ٹریننگوں میں لیگل سائڈ آئے گی، وہاں ہم بھی جائیں گے اور لیگل ایکسپرٹ بھی جا رہے ہیں. وہ ان کو بتا رہے ہیں کیا ایویڈنس آپ نے کلیکٹ کرنی ہے، کیا نہیں کرنی. یہ میرا ادارہ ہے، میں نے اپنے اداروں کو اپڈیٹ کرنا ہے. یہ میرا ملک ہے، میں نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. یہ آپ کا ملک ہے، آپ نے حفاظت کرنی ہے. آپ کا ادارہ ہے، آپ نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. انڈیا سے تو کوئی نہیں آئے کوئی گا، نہیں آئے گا. اور انڈیا کو یہ رائٹ بھی نہیں میں دوں گا کہ وہ میرے کسی ادارے کے بارے میں بات کرے. انڈیا جب بات کرے گا تو پھر میں ہر ادارے سے تعلق رکھتا ہوں جو پاکستان کا ادارہ. پاکستان کا ادارہ جو ہے میں ان کے پاکستانی ہے. ان کی پیٹھ پہ نہیں، میں ان کے سینے سے بھی آگے کھڑا ہوں، اچھا. کیونکہ وہ میرے ادارے ہیں. میں دشمن کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے اداروں پہ الفاظ کرے. میں دشمن کو یہ موقع بھی نہیں دوں گا کہ وہ میرے شہری کے بارے میں بات کرے، کیونکہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. ہم نے اپنا گھر سیدھا کرنا. یہ پڑوسی کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں جھانکیاں مارے. وہ میرے گھر میں کہے کہ یہ چارپائی ادھر رکھو، یہ کمرہ ادھر رکھو. جب میں اس کے گھر میں مداخلت نہیں کر رہا تو وہ بھی میرے گھر میں مداخلت نہ کرے. نہ یہ پسند کی جائے گی، نہ یہ برداشت کی جائے گی. ٹھیک ہے سر جی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ. اس طرح کے اور بھی پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.